أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرینا. اس آیت کریمہ کا ایک حصہ بھی بیان ہونے سے، ایک حصے کی تشریح بیان ہونے سے بھی باقی رہ گئی تھی کہ جب درس کا وقت ختم ہوا. لیکن اس مضمون کی طرف واپس آنے سے پہلے میں دو ایسی باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے خود درس میں چھیڑی تھی کہ ان کے متعلق مجھے پوری طرح یقین نہیں ہے، اس لیے تحقیق ہونی چاہیے کہ اصل واقعہ کیا ہے. ایک تو میں نے بتایا تھا کہ کوئی مولویوں کو وفد گیا تھا، ہنگری کہہ دیا تھا غلطی سے، اور دراصل وہ ہنگری نہیں تھا بلکہ یوگوسلاویہ تھا. دوسرے میں نے تردد کیا تھا اس بات میں کہ یہ حال ہی میں یا قریب میں ہونے والا واقعہ ہے جو جنگ عظیم کے بعد کا واقعہ ہے یا پہلے کا ہے. دوسرا حصہ تو واضح طور پر وہ مجھے یاد آ گیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ مولویوں کے وفود تو پہلے جایا ہی نہیں کرتے تھے کہیں. جب تک تیل کی دولت دریافت نہیں ہوئی مولویوں کو خرچہ ہی نہیں ملا باہر نکلنے کا. اس زمانے میں تقسیم سے پہلے اور جنگ عظیم سے پہلے ساری دنیا میں سوائے احمدی وفود کے اور کوئی تبلیغ کے لیے نکلا نہیں کرتا تھا. یہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. مکرم رفیق بشیر احمد رفیق نے ابھی اس معاملے میں معین گواہی دی ہے. وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ان کی موجودگی میں پیش آیا ہے. جب وہ یوگوسلاویہ گئے تھے بس کہتے ہیں میں گواہ ہوں، واقعہ پاکستان کے بننے کے بعد کا ہے، اور یہ جو وفود نکلا کرتے تھے تبلیغی جماعت وغیرہ کے، ان کی دوروں کے دوران بشیر رفیق صاحب خود موقع کے گواہ ہیں کہ واقعہ پیش آیا ہے. مجھے ان کی گواہی قبول کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں، کیونکہ ٹخنے کی چوٹ اتنی جلدی بھولی نہیں بھلائی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر نکتہ نگاہ سے کہا ہاں ٹخنے کی چوٹ اتنی آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتی. اچھا خیر، اب میں سنن ابی داؤد کی اس روایت کی طرف آتا ہوں جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا اس طرح ایک رونت کے رنگ میں اپنے حسن کا بیان کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہنا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہوں، یہ مجھے قابل قبول نہیں بالکل، یہ ہوا نہیں کرتا ایسا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی اس بات کو اس شرط کے ساتھ قبول کر لینا کہ اگر تم رونت کے بغیر کر رہے ہو ایسا تو پھر کوئی گناہ نہیں. حالانکہ رونت تو اس کے طرز عمل سے بالکل ظاہر و باہر تھی. تو میں نے یہ اظہار کیا تھا کہ غالباً اس میں کوئی ضعیف راوی ہوں گے، اس لیے تحقیق ہونی چاہیے. تو اب وہ تحقیق کا ماخذ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سند میں 4 نام ہیں: محمد بن مثنى اور عبد الوہاب اور ہشام اور محمد. سنن ابی داؤد کی ایک شرح بذل المحجور فی حل ابی داؤد سے ان راویوں کا تعارف ملا ہے. تہذیب التہذیب سے اول ذکر 2 راویوں کی نسبت رائے درج ہے. محمد بن مثنى کے متعلق
تہذیب تہذیب جو ایک سند ہے راویوں کے متعلق، وہ لکھتی ہے کہ اس کی عقل میں خلل ہے، یعنی یہ راوی صاحب کچھ مخبوط الحواس ہو چکے تھے جب انہوں نے روایت کی ہے. کانا یغیر فی کتابہ ہی، یہ لکھنے میں بھی تبدیلیاں کر دیا کرتا تھا، تو اس لیے لازماً وہ جو روایت کے الفاظ ہیں ان میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اس حد تک ہو گئی ہے کہ بالکل مضمون ہی بدل گیا ہے. عبد الوہاب بن عبد المجید کے متعلق یہ تحقیق ہے، کانا یحدث من کتب الناس ولا یحفظ ذلک، وہ اکثر دوسروں کا لکھا بیان پڑھ دیا کرتا تھا اور اپنی یادداشت کوئی نہیں تھی اس کی. تو یہ ساری بات بھی مشکوک ہو گئی. پھر تو دو اتنے مشکوک راوی ہوں تو پھر اس روایت کا کیا اعتبار باقی رہے گا. اختلط قبل موتہ بثلاث سنین او 4 سنین، موت سے 3-4 سال پہلے خلط ملط کرنے لگ گیا تھا. یہ ایک بات کو دوسرے سے ملا دیا کرتا تھا. ابھی انہوں نے ایک اور حدیث کی کتاب یعنی مسلم سے ایک روایت بھیجی ہے اور کہتے ہیں کہ غالباً یہ ہوگی جو غلط روایت کے نتیجے میں وہ دوسرا رنگ اختیار کر گئی جو کل آپ نے اس کو پیش کیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا. اس پر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتی اچھی ہو، وہ خوبصورت لگے. اس پر آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں، یہ ہے اصل روایت جو 100% قابل قبول ہے، اور وہ جو اس نے بنائی ہے کہ ایک شخص بڑا بن کے خوبصورت بن کے حضور کے مقابلے پر اٹھ کھڑا ہوا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ نے فرمایا تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے. للذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، اس آیت پر تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے. اب چند پہلو جو اس کے باقی ہیں میں ان کو لیتا ہوں. بخل کی نسبت سے 3 قابل مذمت حالتیں امام راضی نے بیان کی ہیں. اس کی چونکہ کافی مختلف شکلیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے یہ 3 اسی کی ذیل میں آئیں گی. مفسر علامہ ابو حیان الاندلسی انہوں نے ایک نئی بات یہ چھیڑی ہے کہ بخل اور شحہ میں فرق کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں ملتے ہیں، بخل اور شحہ نفس. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ شحہ ان چیزوں کے بارے میں بخل ہی کا نام ہے جو دوسروں کے ہاتھ میں ہو، اور بخل وہ ہے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور یہ فرق انہوں نے کیسے کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. البتہ امام راغب کہتے ہیں کہ صرف مال میں بخل مراد نہیں، بلکہ بخل ہر اس چیز میں ہو سکتا ہے جس میں کسی غیر کے لیے نفع کا سامان ہو. اس شحہ کا یہ جو انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے، اس کی کوئی سند پیش نہیں کی، کوئی لغت کی یا عقلی سند، کہ شحہ اس چیز کے متعلق کہتے ہیں جو کسی اور کے ہاتھ میں ہو. میرے خیال میں اگر اس کو چھوڑ ہی دیتے تو اچھا تھا، کوئی نئی بات اس میں رہی نہیں. حضرت مسیم علیہ السلام کو جو اقتباس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا اس میں اس تفصیل کے ساتھ اس کے ہر پہلو کا ذکر ہے کہ وہ خواب و خیال میں بھی پہلے مفسرین کو سوجی نہیں. تو اس کے بعد اب یہ ذکر تو ویسے ہی عجیب سا لگتا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ہے، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ بعد میں آنے والے دن پر، ان کا انجام برا ہوگا. اور جس شخص کا شیطان ساتھی ہو وہ یاد رکھے کہ وہ بہت برا ساتھی ہے. سورہ النساء آیت 39.
شان نزول کی بحث میں جیسا کہ مفسرین اکثر الجھے ہوئے ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے کہ سدی کے نزدیک یہ آیت والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس منافقین کے بارے میں ہے، یہ آیت مشرکین مکہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں اتری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے اموال خرچ کرتے تھے۔ یہ بالکل بے تعلق اور بے ضرورت بات ہے، کیونکہ ان آیات کا ایک تسلسل چل رہا ہے، ایک مضمون دوسرے مضمون سے براہ راست منسلک ہے، اور کسی اور وجہ نزول کی تلاش کرنا ہی ایک لغو کوشش ہے۔ اس لیے میرے نزدیک ان بحثوں میں پڑھنا بیکار ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ جب پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی تمام قسمیں بیان فرما دی گئیں، باریک در باریک خرچ کے مواقع تفصیل سے بیان فرمائے گئے، اگرچہ مختصر الفاظ میں، مگر کوئی پہلو بھی باقی نہیں چھوڑا گیا۔ جب اس کے برعکس بخل سے کام لینے والے لوگوں کی کیفیت کھولی گئی اور ان کی نفسیاتی وجوہات بھی بیان فرما دیں جن کی وجہ سے وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اور یہ بخل پھر آگے کن خرابیوں تک منتج ہو جاتا ہے، اس کی تشریح بھی ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مل گئی۔ تو اب ایک قسم ایسی رہتی ہے انفاق کی جو بخل نہیں ہے اور انفاق فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ طبی تقاضا تھا اس موقع کا کہ اس مضمون پر روشنی ڈالی جاتی، اور یہ آیت اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے کوئی اور وجہ نزول تلاش کرنا بالکل بے محل اور بے موقع بات ہے۔ حل لغات کا جہاں تک تعلق ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا محاورہ ہمارے ہاں کثرت سے رائج ہے، اور نان نفقہ کا محاورہ بھی اردو میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے نفق دراصل محض خرچ کو کہتے ہیں، خواہ وہ اچھی چیز پر ہو یا بری چیز پر ہو۔ لیکن یہ نفق جو ہے یہ محض اموال ہی پر نہیں بلکہ صفات پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک انسان جو کوشش کرتا ہے کسی اور کے لیے اس کی بھلائی کی خاطر، وہ اس کا ایک انفاق ہے، اس کی ذہنی طاقتوں کا یا اس کی جسمانی طاقتوں کا بھی ایک انفاق ہوا کرتا ہے۔ تو جیسا کہ پہلے یہ تفصیل سے بحث گزر چکی ہے، خدا کی راہ میں جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اسے انفاق کہا جائے گا، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ ذہنی یا قلبی صلاحیتیں ہوں۔ چنانچہ امام راغب فرماتے ہیں، انفاق کا لفظ مال کے خرچ کرنے یا کسی دوسری چیز کے خرچ کرنے کے بارے میں آتا ہے، اور یہ انفاق کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی نفلی ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ یہ قرآن کریم کی مختلف آیات بیان کر کے اس مضمون پر امام راغب روشنی ڈالتے ہیں کہ ان سب آیات میں لازماً خرچ کرنے کا حکم نہیں ملتا، بلکہ کہیں نصیحت ہے اور کہیں فرض ہے۔ اب رعاء الناس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے نظر بالعین و بالقلب۔ رویت کہتے ہیں دیکھنا، خواہ وہ آنکھ کی رویت ہو یا دل کی رویت ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ رویت روحانی تھی، قلبی رویت، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ رویت کا لفظ محض آنکھ ہی کے لیے نہیں بلکہ دل کے دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ریا کا لفظ دل کے دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا، نہ آنکھ کے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ ریا کا تعلق دوسروں کے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور
کسی شخص کی اپنی ذاتی کیفیت سے اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہو، کچھ دکھایا ہو تو یہ ریا بنے گی۔ بس وہ چیز دکھانا جو غلط مقصد کے ساتھ دکھائی جاتی ہے، خواہ وہ سچی ہو خواہ وہ بری ہو، چیز اچھی ہو یا بری ہو، اگر خرچ کی جائے دکھاوے کی خاطر تو خرچ تو ہو گئی، اس میں تو کوئی ریا نہیں، جو دیکھا وہ سچ دیکھا گیا جس نے بھی دیکھا، لیکن اس کے پیچھے جو نیت کا اظہار ہے وہاں تلبیس سے کام لیا جاتا ہے۔ خرچ کرنے والا بظاہر یہ اثر ڈالتا ہے کہ وہ نیکی کے جذبے سے خرچ کر رہا ہے، مگر در حقیقت وہ اپنے نفس کے دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے، اس کو ریا کہا جاتا ہے۔ قرین کا لفظ آیا ہے، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، ساتھ بیٹھنے والے کو، ایک چیز دوسرے سے ملی ہوئی ہو، اور جڑواں بھائی کو بھی جس طرح ہم اس کو ٹوئنز کہتے ہیں ان کو بھی قرین کہا جاتا ہے۔ المصاحب، خامند، عشیر، قبیلہ والا وغیرہ وغیرہ، گویا کہ ہر وہ شخص جو کسی دوسرے کے ساتھ کسی جسمانی یا دوسرے رشتے میں بنتا ہے اس کو قرین کہا جاتا ہے، مگر عام طور پر یہ لفظ ساتھ رہنے والے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں جب قرین کہا گیا ہے تو ایسا ساتھی جو ساتھ نہ چھوڑے، اگر وہ برا ہو تو وہ شیطان ہے، اور اگر اچھا ہو تو فرشتہ بیان کیا جا سکتا ہے، مگر لازمی طور پر فرشتہ ان معنوں میں نہیں جو عموماً سمجھے جاتے ہیں، بلکہ فرشتہ صفت انسان بھی قرین ہو سکتا ہے، شیطان صفت انسان بھی قرین ہو سکتا ہے۔ اور قرن کا لفظ پہاڑ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بلکہ اس کے اعلیٰ حصے یعنی چوٹی کے لیے، اور اسی طرح لسان العرب کے نزدیک قرن قوم کے سردار کو بھی کہتے ہیں۔ بس اس پہلو سے قرین میں ایک لطیف معنی یہ داخل ہو جاتا ہے، ایسا ساتھی جس کے پیچھے کوئی لگے، اور یہاں قرآن کریم نے انہی معنوں میں اس کو استعمال فرمایا ہے کہ جس کا شیطان ساتھی ہو وہ ایسا ساتھی نہیں کہ جس کی بات مانے یا نہ مانے وہ ساتھی بنا رہے۔ بس سرداری کے معنوں میں یہاں مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص جس کا شیطان ایسا ساتھی بن جائے کہ اس کا سردار ہو جائے اور اس کی باتوں پر انسان عمل کرنے لگ جائے، تو بیس القرین، تو ایسا ساتھی تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ الترغیب و ترہیب سے یہ روایت دی گئی ہے، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ باہر نکل کر فرمایا، اے لوگو شرک خفی سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور شرک خفی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک شخص سنوار کر نماز پڑھتا ہے اور اس کی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھیں اور بزرگ سمجھیں، یہی دکھاوے کی خواہش ہے جو شرک خفی ہے۔ قرآن کریم نے ایک موقع پر نمازیوں پر لعنت ڈالی ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، کہ لعنت ہو نمازیوں پر۔ کون سے نمازی؟ وہ جو اپنی نماز کی روح سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ نماز پڑھتے ہیں محض دکھاوے کی خاطر۔ تو نیکی بھی بعض دفعہ بہت ہی خطرناک بدی میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر نیت میں فرق ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو شرک فرمایا ہے، یہ دراصل نفس کا شرک ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی عبادت کی بجائے دراصل ایسا نمازی اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ محنت کرتا ہے اپنے نفس کو اور موٹا کرنے اور اس کی پوجا کرتے ہوئے اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے،
نام اللہ کا لے رہا ہے اور خوش کرنا نفس کو مقصود ہے۔ اور خفی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماری ایسی ہے جو بہت ہی مخفی صورتوں میں بہت سی مخفی صورتوں میں انسان کی ہر نیکی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اور بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ موجود ہے۔ تبھی قرآن کریم نے جب شیطان کے خلاف متنبع فرمایا تو فرمایا کہ وہ ایسی جگہوں سے تم پر حملہ کرتا ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ شیطانی خیالات کے اندر بھی ایک یہ شیطانی صفت اخفاء کی موجود ہے۔ ہر جذبہ جو آپ کو غلط کاموں پر آمادہ کرتا ہے وہ اکثر اچھے بھیس میں آتا ہے، اور ہر اچھے بھیس میں لپٹا ہوا ایک بد جذبہ اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، اور جب آپ ایک پردہ اٹھا کر اس کے چہرے کو ننگا کرتے ہیں تو اس سے نیچے ایک اور پردہ اوڑھے ہوئے ایک اور جذبہ اسی طرح آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ یہ شیطانی نفسیاتی کیفیت ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی قرار دیا ہے۔ شرک تو ہے مگر جان بوجھ کر بالارادہ نہیں کیا جا رہا، مگر اندرونی طور پر نیت کے آخری منتہا تک پہنچیں تو پھر اس میں ارادہ نظر آ جائے گا، اس کے بغیر نہیں آئے گا۔ حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محض شہرت کی خاطر کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس رنگ میں شہرت دے گا کہ آخر کار اس کے عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے، ان میں وہ رسوا اور بدنام ہو جائے گا، اور جو شخص ریاکاری سے کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری سب پر ظاہر کر دے گا۔ یہ بھی ایک جاری قانون ہے، اور صرف مذہب سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے چند لوگوں کو تو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، مگر لمبے عرصے کے لیے مسلسل سب کو دھوکہ دینا انسان کے بس کی بات نہیں۔ جو بدیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے جھانکتی ہوئی پکڑی جاتی ہیں۔ جیسے جب جنگ میں سپاہی لڑ رہے ہوں تو اوٹ میں بیٹھے رہتے ہیں مگر کہیں سر اٹھاتے بھی ہیں، اور جب سر اٹھاتے ہیں تو کئی دفعہ وہ گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو انسانی بدی جھانک کے ضرور دیکھتی ہے اور کہیں نہ کہیں بے خیال باہر آ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر دوسرے انسان ان کو پکڑ لیتے ہیں، بس رفتہ رفتہ ایسا انسان پہچانا جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ تو بہت دور کی بات ہے، اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ریاکار تو فوری طور پر پہچانا جاتا ہے، اور اس کو فوراً شناخت کر لینے کی جو نفسیاتی وجہ ہے اس میں بھی ایک اپنی ایک کمزوری ہے، اور وہ رشک یا حسد کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ پہچان سچی ہوتی ہے، یا اکثر اگر سچی ہوتی ہے تو بعض دفعہ جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ مثلا جب ایک شخص کسی اور آدمی کو اچھے کام کرتے دیکھتا ہے، لوگوں سے اس کی تعریف سنتا ہے تو دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ یوں ہی دکھاوا کر رہا ہے، بس اندر سے کچھ نہیں۔ تو جذبہ جو ہے وہ حسد کا ہے مگر بات سچی پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر علاوہ ازیں از خود بھی ایسا شخص بسا اوقات ننگا ہونے لگتا ہے، کیونکہ ریاکاری میں اور نیک کاموں میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ یعنی ریاکار بعض باتوں میں بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کرے گا اور نیکیاں بظاہر سر انجام دے رہا ہوگا، اور بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑا جائے گا کیونکہ وہاں اس کی خود غرضی ننگی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو اسی صورت میں کھولا ہے جس میں نے آپ کے سامنے جس کی چند آیات پڑھی تھیں، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون یمنعون الماعون۔
اب یمنعون الماعون کا یراؤن سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہی بات ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ نمازیں تو دکھاوے کی بڑی لمبی لمبی پڑھتے ہیں، مگر جہاں ہمسائے کو، غریب ہمسائے کو چھوٹی سی چیز کی ضرورت پڑ جائے، وہ اس چھوٹی سی چیز بھی خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور اس سے رک جاتے ہیں. حالانکہ روزمرہ کی ضرورت پوری کرنا تو ایک معمولی سی نیکی ہے جو انسان سے متوقع کی جاتی ہے، ایک توقع کی جاتی ہے جس کی. بس یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. ایک قانون قدرت ایسا ہے جو ان کو ننگا کرتا چلا جاتا ہے. بس انکنسسٹنسی، یعنی نیکی اور بدی کے درمیان جو متضاد حالتیں پائی جاتی ہیں، یہ متضاد حالتیں ریاکار کو بالآخر ننگا کر دیتی ہیں، اور جو نیکی ہے اس میں تضاد نہیں ہے. ایک نیک آدمی اپنے ہر اظہار میں نیک ہی ہوگا. ہر موقع پر جہاں ایک معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، وہ ہمیشہ سچائی سے معاملہ کرے گا، ہمیشہ صدق اور عدل سے معاملہ کرے گا. اس لیے اس کو ریاکار قرار دیا جا ہی نہیں سکتا. مگر حسد کے نتیجے میں سب سے زیادہ ریاکاری کا الزام انبیاء پر لگتا ہے، اور سب سے زیادہ ریاکاری کا نشانہ نیک لوگ بنتے ہیں. اور عام طور پر جب یہ مذہبی دشمنی پیدا ہو جائے تو اس وقت وہ لوگ جو ریاکار ہیں وہ بے ریا لوگوں پر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں. بس یہ بھی ایک عجیب دنیا ہے جو انسانی نفس کی ٹیڑھے پن کی وجہ سے عجیب ٹیڑھی دنیا بن کر ظاہر ہوئی ہے. اب آپ جماعت احمدیہ کا معاملہ دیکھ لیں. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب چندے دیتے ہیں، جب نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ گواہ ہے کہ شاذ کے طور پر کوئی ایسا ہوگا جو دکھاوے کی خاطر کرے، ورنہ ہرگز کوئی بھی دکھاوے کا پہلو اس انسانی ہماری نیتوں میں شامل نہیں ہوتا. اور مال کا خرچ ایسا ہے جس میں دکھاوا خاص طور پر اثر انداز ہوا کرتا ہے. اور مال کے خرچ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے ایسے احمدی ہیں کہ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کے خرچ کا کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور ایسے ایسے خرچ کرتے ہیں کہ اگر اس کا 1000واں حصہ بھی دوسرے کریں تو جب تک اخباروں میں نام نہ چھپ جائیں وہ خوشی نہیں ہو، تسلی نہیں پا سکتے. اب کل ہی شام کو میرے پاس ایک صاحب ایک دستی خط اپنی والدہ کے لے کے آئے، جن کی طرف سے تاکید تھی کہ جو میں بات کہہ رہی ہوں میرے نام اور ہمارے حوالے کے ساتھ اس کو ظاہر نہ کیا جائے. اور وہ چندہ $2.5 لاکھ کا تھا. اب آپ اندازہ کریں، اور اسے میری ثوابدید پر رکھا گیا تھا. جس طرح چاہوں، جس موقع پر چاہوں، جس نیک مقصد کے لیے چاہوں میں اس کو خرچ کروں. تو یہ چیز جو ہے یہ ریا کی کلیت نفی کرتی ہے. اتنے بڑے بڑے انفاق خدا تعالیٰ کی راہ میں جیسا کہ یہ ہے، اور اس تاکید کے ساتھ کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ کس نے کیا دیا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کہ آئے دن میرے سامنے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. عورتیں اپنے زیور دیتی ہیں تاکید کے ساتھ کہ کسی کو نہ پتہ چلے، اور مختلف ملکوں سے مختلف احمدی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی بڑی رقمیں بھجوا دیتے ہیں، اور صرف تحریک کے نتیجے میں نہیں بلکہ بغیر تحریک کے بھی. بس جماعت احمدیہ کے اخراجات یا انفاق فی سبیل اللہ نہ صرف یہ کہ ریا سے کلیتاً پاک ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفات میں بھی رنگین ہیں. رحمان وہ ہے جو بن مانگے دیتا ہے، اور بن مانگے دینا رحمان کا اس طرح بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس رحمان کے بندے رحمانیت کے جلوے دکھاتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایک دفعہ نہیں بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک تحریک میں نے کی ہی نہیں اور ضرورت پیش آ گئی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تحریک کروں، تو دوسرے دن یا تیسرے دن، چند دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے جلوہ دکھاتی ہے کہ کیا ضرورت ہے مانگنے کی، میں دلوانے لگا ہوں. اور وہ جو خدا کی رحمانیت میں رنگین بندے ہیں وہ
بعض دفعہ بین ہی وہی ضرورت پیش کر دیتے ہیں جو پیش آئی ہوئی ہے، اس ضرورت کے برابر رقم پیش کر دیتے ہیں۔ بس یہ جو ریاکاری کا مضمون ہے یہ بھی سچائی کی خوب پہچان ہے اور بڑی قطعی پہچان ہے۔ نیک بندوں کی نیکیوں میں کنسسٹنسی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہر نیکی کے کام میں وفا کے ساتھ وہی اظہار کرتے ہیں جو ایک سچے کو ہر ایسے موقع پر کرنا چاہیے۔ اور کمزور لوگ کہیں کہیں تو بڑے بڑے اعلان کر کے نیکیاں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے اتنی روپے خرچ کر دیے، اور دوسرے موقع پر جیسا کہ قرآن کریم نے اس رات سے پردہ اٹھایا، یمنعون الماعون، غریب ہمسائے بیچارے کمزور بھوکے مر رہے ہیں پاس پہلوؤں میں، اور ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پھر چھپ نہیں سکے گا عیب، یہ تو ظاہر ہو کے رہے گا، اور ایسے لوگ پھر رسوائے زمانہ ہو جاتے ہیں، ایسی قومیں رسوائے زمانہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں جہاں بھی یہ بیماری پائی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے دکھاتا ہے، اور ان کے نیکی کے پردے پھاڑ دیے جاتے ہیں جو دراصل نیکی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن جدعان ایک ایسے صاحب تھے جو اسلام سے پہلے بھی نیکیاں کیا کرتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتے تھے۔ ان کے متعلق پوچھا گیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ عبداللہ بن جدعان قبل الاسلام مہمان نوازی کرتا تھا، قیدیوں کو رہا کرواتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتا تھا، کیا ان نیکیوں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس نے کبھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ اے اللہ مجھے بروز قیامت بخش دینا۔ اب یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، یہ بھی کچھ اجنبی سی چیز ہے، کیوں نہیں امام صاحب کو کچھ اجنبیت دکھائی دی ہے اس میں؟ ہاں نظر آ رہا ہے۔ ایک خاص آدمی کے متعلق سوال کیا گیا، وہ خود کہاں تھا، اس کا ذکر کہیں روایتوں میں کیوں نہیں ملتا ایسے شخص کا؟ کیونکہ جہاں تک اس مضمون کی احادیث کا تعلق ہے، اکثر احادیث جو مجھے یاد ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل الاسلام نیکیوں کا بدلہ اسلام قرار دیتے ہیں۔ تو میں تمہیں اسلام مل گیا اور کیا ہے، اور یہ قبل الاسلام نیکیوں ہی کا بدلہ ہے جو تم مشرف و اسلام ہوئے ہو۔ تو اس سے ایک تو اس مضمون سے ہٹ گئی ہے یہ حدیث۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اس شخص نے کبھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ اے اللہ مجھے روز قیامت بخش دینا، یہ قابل قبول بات دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے اس کے بھی اب راوی نکالیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے محتاجوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا تو ساتھ وضاحت فرما دی کہ جو ایسا نہیں کرتے ان کی دو قسمیں ہیں، وہ بخیل جو مال بالکل خرچ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں مذمت آئی ہے، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، کہ وہ لوگ اپنے اموال بھی نیک کاموں پر خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نیک کاموں پر خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنے اموال تو خرچ کرتے ہیں لیکن اطاعت کی بجائے ریا اور شہرت کی خاطر کرتے ہیں، یہ جماعت بھی قابل مذمت ہے۔ جب یہ دونوں قسمیں غیر مناسب ہیں تو صرف پہلی قسم ہی باقی رہی۔ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ ریاء ناس پہچاننا کے لیے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے خرچ کرنے کے عادی ہوں، خدا کی راہ میں بعض دفعہ ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ یہاں مراد حضرت خلیفہ مسیح اول کی وہ اخراجات ہیں جو معاشرے میں بیاہ شادی وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں،
اور اپنی بڑائی کی خاطر امیر لوگ بعض دفعہ بہت زیادہ دکھائی کے خرچ کر دیتے، دکھاوے کے خرچ کر دیتے ہیں، مگر جب دین کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ اس مضمون پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اور مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے۔ میں جو صفحے تلاش کر رہا تھا یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات اکثر آخر پر ہوتے ہیں، وہ کہاں ہیں وہ نظر نہیں آئے، اس لیے اب میں عمومی گفتگو اس بات پہ کرتا ہوں، پھر شروع کرتا ہوں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان دو مضامین کا کیا تعلق ہے؟ ایک یہ تعلق ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف انذار ہے کہ ان کو سزا ملے گی، ان شرطوں کے ساتھ انذار ہے، محض دکھاوے کے ساتھ نہیں۔ دکھاوا کرتے ہیں اس حالت میں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور اس حالت میں کہ آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگوں کے لیے انذار کا ذکر ہے۔ میرے نزدیک یہ مضمون نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی تعریف، مزید تعریف فرمائی گئی ہے اور گہرا تجزیہ کیا گیا ہے ایسے لوگوں کے خرچ کا، کیونکہ وہ لوگ جن کو اللہ پر یقین ہو، ان کو لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کریں یا خرچ کریں، کیونکہ اللہ پر یقین لازماً یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر فعل اس کو دکھانے کی خاطر ہو جو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اب آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی بچہ کو خاص حرکت کرے تو اس کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑے گی جو اس کو سب سے زیادہ بڑا لگتا ہے اور سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اور بسا اوقات میں نے دیکھا ہے اس نیت سے کہ دیکھیں یہ بچے کی فطرت کس طرح ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نے کوئی چھلانگ لگائی، کوئی کام کیا، تو آپ دیکھیں تو اس کی نظر صرف ایک شخص پر پڑے گی جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور باقیوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر دوسرے پر پڑے گی، وہ نہیں ہوگا تو پھر تیسرے پر پڑے گی، مگر بغیر نظر پڑے بات بنتی نہیں۔ اس کا دل اطمینان نہیں پاتا جب تک کسی کو اپنی ہوشیاری یا کسی کارگزاری میں شامل نہ کر لے۔ تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو تشریحات کی ہیں وہ اس مضمون کو تقویت دیتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ آیت کریمہ اپنی ذات میں اس بات کو کھول رہی ہے کہ ریاکاری اور ایمان باللہ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے۔ ریاکاری اور ایمان بالآخرت اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس کو ہر وقت آخرت کا خوف لگا رہے وہ اپنے اعمال کی ہمیشہ اس نقطۂ نگاہ سے نگرانی کرتا ہے کہ آخرت کو میں کیا جواب دوں گا۔ تو ہر نیک عمل وہ چن چن کر اپنی تسلی کے لیے اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ عمل شاید میری نجات کا موجب بن جائے، یہ عمل شاید میری نجات کا موجب بن جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی ضرورت ان کو یاد تھا کہ یہ ایسا عمل ہم نے کیا ہے کہ جو خدا کی رضا کا موجب بنا ہے۔ بس ریاکاری کا دائرہ ہی الگ ہے اور اس کا رخ ہی بالکل مختلف ہے۔ جب خدا نہ ہو تو دوسرے درجے پر پھر بندوں کو دکھانا پڑتا ہے، اور سوتے بچوں کا تو ماں بھی منہ نہیں چومتی، ان کو پتہ نہ لگے کہ کون کس کو چوم رہا ہے۔ بس یہ وہ مضمون ہے کہ ریاء الناس والے لازماً اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ جو مضمون ہے یہ پھر آگے زیادہ جا کے کمپلیکیٹڈ یا زیادہ الجھنے لگتا ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑے نیک نظر آنے والے لوگوں میں بھی اور خدا پر ایمان رکھنے والے لوگوں میں بھی جن کا ایمان روزمرہ کی زندگی سے ثابت ہے، ان میں بھی یہ بات دیکھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے درجے پر ریا میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جو نہایت اعلیٰ درجے کے متقی ہیں
وہ اپنے ہر فعل کو اس کے ہر دائرے میں اور اس کی ہر سطح پر ریا سے پاک رکھتے ہیں، اور جو نسبتاً کم درجے کے نیک متقی ہیں ان کی زندگی ایک جد و جہد کی زندگی ہے، ان کو لازماً نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے یہ قرآن کریم کی اس آیت کا بیان کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یہ فوراً سمجھ نہیں آتا سوائے اس حدیث کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی، یہ شرک خفی ہے۔ یعنی ہر ایسا شخص جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور اس کا ظاہری جو شعوری احساس ہے وہ یہ ہے کہ میں ایماندار ہوں، اس کے اندر مخفی کچھ اس کے اندر مخفی محرکات ایسے ہیں جن کو وہ پہچانتا نہیں۔ بس ایک جہاد اور احتساب کا ایسا عمل جاری ہوتا ہے جو بعض اوقات ساری زندگی ساتھ چلتا ہے اور ابھی ختم نہیں ہوتا۔ بس لا یؤمنون کی بات اپنی جگہ بالکل پختہ اور قطعی ہے، مگر ایمان دون الایمان کی بحث ہے، کیونکہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان کسی ایک حالت کا نام نہیں ہے، اس کے بھی درجے ہیں، اور درجہ بدرجہ ایمان کی ایک حالت دوسرے درجے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو لا یؤمنون کا معنی اپنی آخری انتہائی اور واضح صورت میں ایمان نہ لانا ہے، ایسا ایمان نہیں لاتے کہ اس میں کوئی شریک نہ ہو، ایمان لاتے ہیں تو شریک ٹھہراتے ہوئے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر دیکھو کتنی عارفانہ گہرائی پائی جاتی ہے، ورنہ یہ متضاد بات دکھائی دیتی۔ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ قرآن کہتا ہے ایمان نہیں لاتے، ہم تو ایمان والوں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں وہ بات دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر مخفی بت ہیں، اور ہر مخفی بت ایمان کے ایک درجے کی نفی کر رہا ہے۔ ان کو پہچانو، ان کی تلاش کرو، پھر تمہیں سچے ایمان کا مزہ نصیب ہوگا۔ اور یوم آخر کا بھی چونکہ جزا سے تعلق ہے، اس لیے ان کے اعمال پھر بے جزا جاتے ہیں، کیونکہ جزا اللہ سے اگر نہیں لینی یا لینا چاہیں بھی تو ایک اور ادنا جزا قبول کر چکے ہوں تو اللہ سے جزا کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو چھپ چھپ کر پوری کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نیکیاں تو ایسی ہوں جن کی دنیا میں ہمیں کوئی بھی جزا نہ ملی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب کوئی شکریہ ادا کرتا ہے تو خوف سے لرز جاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکر، نہ خدا کے لیے ہمارا شکریہ نہ ادا کرو، ہم تو وجہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے شکریہ کے چسکے پڑ گئے تو خدا سے ہم کیا لیں گے؟ جو سودا ایک کو بیچ بیٹھے ہیں وہ پھر دوبارہ وہی بکا ہوا سودا دوسرے کو کیسے بیچیں گے؟ تو یہ وہ مضمون ہے ریاء الناس کا جو ساری نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں بڑی محنت کرنی ہے۔ جب اللہ نہ رہا، جب آخرت کا احساس نہیں رہا، وَمَّن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو پھر ہمیشہ ایک شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کی باتیں مانتا چلا جاتا ہے، اس کا سردار ہو جاتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کا جو نفس سے امارہ ہے وہی دراصل شیطان ہے، جو دن بدن زیادہ تقویت پاتا چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ جتنی اس کی خدمت کی جائے موٹا ہوتا جاتا ہے اور اتنا ہی طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ بہت ہی گہرا بدیوں سے بچنے کا ایک طریق ہے جو سکھایا گیا ہے کہ ریا سے اپنی نیکیوں کو کلیتاً پاک کر دو، تمہارے ساتھ کوئی بد ساتھی شیطان کا کسی صورت میں بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ سب سے بڑا ساتھی ریا ہے جو نیکیوں کو چاٹ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اب یہ 40ویں آیت ہے، اس کے مان بعد دیکھیں کیسا تسلسل چل رہا ہے، ایک ادنا بھی بیچ میں کوئی خلا پیدا نہیں ہوا،
اب اس میں شان نزول ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ یہ چیزیں بیان ہو گئی ساری، تو لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ماذا علیہم، ماذا علیہم کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ ان پر کوئی قہر ٹوٹتا ہے، ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ کیوں وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور پھر وہ خرچ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس سارے خرچ کی ایسی قیمت ان کو ملے گی کہ اس کا عام دنیا کے سودوں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے وہ جب انسان کی خاطر، انسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ خرچ کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے نشانات کو بہت معمولی داموں پر بیچ دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کو اس طرح پھینک دیتے ہیں کہ اس کی قیمت بھی کوئی وصول نہیں کرتے، جبکہ بہت بڑی قیمت دینے والا سوداگر موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر کوئی ایسا سوداگر ہو جو آپ کی رائی کی کروڑوں میں قیمت دے رہا ہو، تو کروڑوں کی قیمت رائی کے طور پر وصول کر لینا حد سے زیادہ جہالت ہے۔ تو اس لیے فرمایا ماذا علیہم، پاگل ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اس طرح خرچ نہیں کرتے۔ اگر ان دو شرطوں کے ساتھ خرچ کریں گے تو پھر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ان کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کا علم رکھتا ہے، ان کو کسی کھاتے میں درج کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیکیاں خدا کی خاطر کرتے چلے جائیں اور ان کو بھلاتے چلے جائیں، اللہ کے ہاں ان کا حساب کامل طور پر بغیر کسی بات کو چھوڑے ہوئے یا بھولے ہوئے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن وہ اپنی نیکیوں کا وہ اجر پائیں گے کہ ان کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خلاصتاً اس آیت کی تشریح ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے کل حل لغات والا پہلو جو ہے یا دوسرے مفسرین کی آراء ان کی طرف میں لوٹوں گا انشاءاللہ۔ اب جی سوالات آپ کے نصف گھنٹے کے جو ہوا کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے درس القرآن میں مختلف تفاسیر سے حوالے پیش کیے ہیں، ان میں بعض ایسے بھی تفاسیر کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے کچھ ایسے اقوال درج کر دیے ہیں جو حدیث کے درجہ پر نہیں آتے، جو حدیث کے درجہ پر نہیں آتے۔ آگے آ جائیں ذرا اور۔ مثلا حضور نے علامہ واحدی کا ذکر فرمایا ہے اور علامہ بہقی کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اپنے اس رمضان میں تفسیر صافی کا ذکر بھی فرمایا ہے، جس کے متعلق ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ اگر حضور پسند فرمائیں تو یہ بتا دیں کہ تفسیر صافی کس عالم نے لکھی ہے، اور اس کی تفسیر صافی جو ہے جی یہ شیعہ تفاسیر میں مشہور ہے، جی اور الصافی فی شرح کافی بیان ہوئی ہے۔ تو دو تفسیریں ہیں جو اوپر تلے ایک دوسرے سے وابستہ اور ایک دوسرے ہیں، دونوں ہی شیعہ خیالات کی مظہر۔ تفسیر شافی، اس کا میں نے ان سے تفسیر شافی کے متعلق پہلے ہی نوٹ لکھ کر ان کو ہدایت کی تھی کہ یہ بیان کرنا ہے، تو وہ لے آئے ہیں ساتھ۔ تو معلوم ہوتا ہے آپس میں آپ کا رابطہ ہو گیا تھا اور اس سوال کے کا آپ کو علم تھا، اس لیے آپ نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ورنہ میں حیران تھا کہ ادھر تفسیر صافی ادھر سامنے تفسیر صافی کا مضمون پڑا ہوا ہے، مگر ویسے بھی میں نے اپنے طور پر ان کو ہدایت کی تھی کہ تفاسیر کے متعلق تفصیلی تعارف کروانا ضروری ہے۔ بعض اہم تفاسیر کا ہم تعارف کروا چکے ہیں، کافی کے متعلق اور صافی کے متعلق ہم نے پورا تعارف نہیں کروایا۔ تو اچھا وہ آپ نے سوال کیا اور ساتھ پہلے بتا بھی دیا ان کو، تو یہ اب یہ میرے سامنے کاغذ پڑا ہوا ہے۔ محمد بن شاہ مرتضیٰ بن شاہ محمود المعروف ملا محسن اور الفیض الکاشانی، وفات 1000 ہجری کے چند سال بعد ہوئی۔
امامیہ اثنا عشریہ کے غالی شیعوں میں سے تھے. آپ کی 80 سے زیادہ تصانیف مشہور ہیں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے یہ تفاسیر، یہ کتابیں ساری اس وقت موجود نہیں ہیں، اور ان کا ذکر ملتا ہے علمی طور پر، کیونکہ چند سال پہلے جب میں نے یہ مواد اکٹھا کیا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ذکر ملتا ہے، مگر یہ کتابیں ساری نہیں ہیں. بعض ان میں سے مشہور ہیں جو موجود بھی ہیں. ان میں ایک تفسیر الصافی کے نام سے مشہور ہے. یہ تفسیر اثنا عشریہ کے عقائد کی تائید میں بہت ہی غلو اور تعصب کا رنگ رکھتی ہے، اور غیر معمولی مبالغہ آمیزی اور سنی عقائد کے خلاف تعصبات اس تفسیر میں پائے جاتے ہیں. اور جہاں جہاں بھی اہل بیت کے اقوال دیے گئے ہیں وہاں اس بات کی ضرورت سمجھی نہیں گئی کہ ان کی کوئی سند پیش کی جائے، اور اصول یہ پیش نظر رکھا ہوا ہے کہ اہل بیت سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور ہو کون سکتا ہے. اس لیے اہل بیت کا جب ذکر آ جائے تو کسی روایت کی ضرورت نہیں. لیکن اس بات میں ایک اندرونی سخن ہے اور بڑا خطرناک سخن ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی بات کی تحقیق کے لیے ایک پختہ سلسلہ اسناد کا ضروری ہو اور ہر سرد کرنے والے کی ذاتی تحقیق ضروری ہو تو ائمہ کیسے مستثنیٰ ہو گئے؟ اس لیے جتنا کسی کا مقام اونچا ہو اتنا ہی لازم ہے کہ اس کے اور روایت قبول کرنے والے کے درمیان جو بھی کڑیاں روایت کی ملتی ہیں ہر ایک کی چھان بین کی جائے. اگر روزمرہ کے طور پر آج کوئی بات کہہ دے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے تو تحقیق نہ بھی ہو تو لوگ پرواہ نہیں کرتے، مگر بعض دفعہ میری طرف منسوب ہو جاتی ہیں باتیں، ربوہ میں یا ہندوستان میں بعض دفعہ خط آتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، آپ نے یہ کہا ہے، تو پھر مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ اس بات کی تحقیق ضروری ہے، کیونکہ میرے نام سے جو بات کی گئی وہ میں نے نہیں کہی تھی، یعنی کچھ اور کہا تھا، اس کا مفہوم کچھ اور سمجھا گیا. اس لیے زندہ لوگ جو موجود ہوں ان کے ساتھ تو بڑی آسانی کے ساتھ اس خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے کہ غلط بات یا غلط مفہوم منسوب ہو جائے تو اس کو معلوم کر لیا جائے. لیکن وہ لوگ بزرگ جو 100 سال 200 سال 1000 سال پہلے فوت ہو چکے ہوں، ان کے متعلق کیسے پتہ چلے گا کہ واقعات انہوں نے کوئی بات کہی تھی اور ان معنوں میں کہی تھی جو منسوب ہو رہے ہیں؟ اس کے لیے اسناد کا اور معروف معلوم اسناد کا سلسلہ لازم ہے، جس کی ہر کڑی پر نظر ہو کہ یہ سچی اور قابل اعتماد کڑی ہے. اس کو انہوں نے اس بہانے اڑا دیا ہے، اور جہاں بھی ذکر ملے گا آپ کو ان تفسیروں میں کہ امام باقر نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کب فرمایا، کس طرح تمہیں پتہ چلا؟ کہتے ہیں امام کی بات ہے، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں اس بحث کی. تو یہ کمزوری اس تفسیر میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے الصافی میں. اور جہاں بھی موقع ملا ہے صحابہ پر طعن کرنے کا وہ ضرور کیا گیا ہے. اس صفحے میں کافی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں کھولا گیا، وہ تو میں نے زبانی بتا دیا تھا، مگر یہ معین اب ہونا چاہیے کہ تفسیر شرح صافی تفسیر الکافی یہی ہے نا اصل چیز. تو ان دونوں کا رشتہ کیا ہے، اور وہ کب لکھی گئی تھی اور یہ کب لکھی گئی، اور ان کے مصنف کون تھے، ان کا کیا حال تھا، یہ کل یا پرسوں جس وقت بھی ملے معلومات لے آئیں. جزاک اللہ. ہاں جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہاں میں ایک لائبریری سے کتاب لایا تھا، جی معلومات حدیث. جی تو اس میں ایک ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کا ایک تحقیقاتی مقالہ تھا. جی اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کے ایک شاگرد حمام بن منبع یمن سے تعلیم کی غرض سے مدینہ تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات حسین مسجد نبوی میں پاس قیام کیا سے ان کا اپنا الگ گھر ہوتا ہے۔ جی وہ تو بیچارے مسجد نبوی کے تھڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، جی وہاں ہی وہاں ہر شخص آگے بیٹھ سکتا تھا، تو ان کے پاس قیام کیا تو عجیب بات لگی ہے مجھے۔ تو میں آگے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات جو کہ 58 یا 59 ہجری کی ہے، اس سے قبل حضرت حمام بن منبع کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے تقریباً 150 کے قریب منتخب کر کے املا کروا دی، جو کہ صحیفہ حمام بن منبع کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تالیف تاحال دستیاب شدہ کتب حدیث میں قدیم ترین ہے، اور یہ احادیث بخاری اور مسند حنبل میں شامل ہیں۔ صحیفہ حمام بن منبع کے 2 مخطوطوں کا پتہ چلا ہے۔ 2 مخطوطوں، ہاں جی، ایک مخطوطہ برلن اور دوسرا مخطوطہ دمشق۔ مخطوطہ برلن دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک وہاں کے سرکاری کتب خانے میں موجود تھا، اور دوران جنگ حفاظت کی غرض سے ایک اور شہر ٹیوبنگن میں لے جایا گیا، اور پھر 1954 تک یہ وہاں پہ موجود تھا۔ بروکلمان ایک جرمن شخص نے جرمن زبان میں 7 جلدوں میں 5000 صفحات پر مشتمل ساری دنیا کی عربی کتب کی ایک فہرست شائع کی، اور اس میں اس کو بھی شامل کیا، اور ہر کتاب کے متعلق بتایا کہ اس کا مؤلف کون تھا، کتاب کے کتنے مخطوطے دنیا کے کس کس کتب خانے میں باحوالہ نمبر فہرست موجود ہیں، اور اگر وہ چھپ چکی ہے تو کب اور کہاں چھپی۔ تو حضور، میری یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جماعتی سطح پر معلوم کیا جا سکے کہ کیا اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی کتب کا بھی ذکر موجود ہے یا نہیں؟ یہ تو دراصل تو آپ نے ایک ایسے سوال کا جواب دیا ہے جو کہ میں نے اٹھایا نہیں تھا، اور آپ جواب دے رہے ہیں اور میں سوالی ہوں، کیونکہ جو مضمون آپ نے اس تشریح سے بہت عمدہ اور عالمانہ مضمون پڑھا ہے، اگر کوئی سوال کرتا تو مجھے فوراً نہ پتہ چلتا اس کا جواب۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ احسن جزا، آپ نے ایک ان کہے سوال کا بہت اچھا جواب دیا ہے۔ باقی اس کو جو آپ نے ملا دیا آخر پہ جا کے، یہ تو آپ نے اتنی تحقیق جو کر لی ہے، تو آگے بڑھیں اور معلوم کریں پھر خود۔ جی رہنمائی فرمائیں تو۔ رہنمائی آپ کر رہے ہیں میری، آپ کو پتہ ہے اس کا نام، مصنف کا، اس کے حوالے موجود ہیں، 50,000 لفظ ہیں یا 5,000؟ جی 7 جلدیں اور 5000 صفحات ہیں۔ 5,000 صفحات ہیں۔ جی تو آپ جرمن مطالعہ شروع کر دیں، یا یہ معلوم کریں کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے کہ نہیں۔ جی اگر ہو تو پھر مطالعہ شروع کریں، بسم اللہ، اور اگلے سال تک ممکن ہے آپ ہمیں بتا سکیں کہ آیا اس میں ذکر ہے کہ نہیں۔ لیکن اتنی لمبی ضرورت نہیں دراصل۔ عام طور پر ایسی محققانہ کتابوں کے آخر پر ایک انڈیکس ہوا کرتا ہے، اور مجھے بھاری امید ہے کہ اس کا انڈیکس موجود ہوگا۔ تو آپ یہ حوالہ ہمارے جرمنی میں اگر کسی دوست آپ کے عزیز ہیں نا، آپ ایک طاہر، ان کے بیٹا سوئس، پیر صاحب کا بیٹا، آپ کا کیا لگتا ہے، کزن؟ مزد بھائی، ہاں ہاں، اس کو بھیجیں، اس کو جرمن آتی ہے اچھی طرح، کافی حد تک کافی حد تک، تو اس کو کہیں یہ کتاب ہے، اس کے انڈیکس دیکھو اور بتا دو مجھے، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو کلمی نسخے ہیں، ان کی کہاں پہ حفاظت کی گئی ہے اور کہاں پہ موجود ہیں؟ ہماری لائبریری میں جتنے بھی محفوظ ہیں، ہماری لائبریری میں محفوظ ہیں، اور کہاں رکھے ہوئے وہ نہیں میں نے بتانا، کیونکہ حفاظت کا سوال ہے، تو حفاظت کے خلاف تھوڑی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ شکریہ۔ بہت ہی یہ سینسٹیو یعنی نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے، ایک مولوی آیا تحقیق کے نام پر، لائبریری میں گھس گیا، اور اس نے کتابیں اٹھانی شروع کیں اور پھر واپس رکھنی شروع کیں، اور بعض انتہائی اہم ایسی کتب جو مخالفوں کے لٹریچر سے تعلق رکھتی تھیں، جن کے حوالوں کی ہمیں ضرورت آتی رہتی تھی، وہ غائب کر گیا۔
تو اس کے بعد سے میں نے تاکید کی تھی کہ جو بھی قیمتی خزانے ہیں ان کو کلیتاً اخفاء میں رکھا جائے اور ان کی کاپیاں کروا لی جائیں، فوٹو اسٹیٹس کروا لی جائیں. اگر کسی نے دیکھنا ہے تو فوٹو اسٹیٹس اٹھا کے دیکھے، اگر چوری کر کے بھاگتا بھی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا، ایک اور کروا لیں گے. تو مگر اس لیے میں نے وہ جگہ نہیں بتانی. سمجھ گئے؟ آگے آئیے رشید صاحب. رشید صاحب اتنی فراخ دلی سے آگے اجازت نہ دیں لوگوں کو، حضور کیونکہ وقت تھوڑا ہے. سوال بہت ہیں، آپ غالباً وہ تفسیر سے متاثر ہو کر فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حضور میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تم سوال کر لو، تم سوال کر لو. حضور رمضان المبارک کے خاص مہینہ میں حضرت جی. مسیح محمد علیہ السلام کی خاص دعائیں کیا ہوا کرتی تھیں؟ آپ اس بارے میں کچھ روشنی. حضرت مسیح علیہ السلام کی جتنی دعائیں عام طور پر آپ دعائیں کیا کرتے تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے کتابی صورت میں ملتی ہیں. تو اس کا وہ کتاب لیں، یہاں لندن مسجد میں اویلیبل ہے نا وہ، یا آپ کی لائبریری میں؟ میرے پاس تو تھا ریفرنس موجود ہے. وہ ان کو دینا نا اس کی کاپی پڑھوا دیں ان کو. ٹھیک ہے، سب کے لیے ہو جائے تو. ہاں سب کے لیے، وائی ناٹ، کیوں نہیں، بہت اچھا خیال ہے. چھپا لے اس کو. ٹھیک ہے جی. اور اسی بارے میں چھوٹا سا دوسرا سوال ہے جی. حضور آپ نے پچھلے درس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ والی دعا کا ذکر فرمایا تھا، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ کی دعا کا ذکر فرمایا تھا. کیا یہ دعا حضرت موسیٰ کی دعا ہے، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر؟ ٹھیک ہے. اس دعا میں اور اس دعا میں اے اللہ تو ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلا، کوئی فرق ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں لگتا جی. پھر آپ دونوں پڑھ لیا، جو مرضی پڑھ لیا کریں. جزاک اللہ. بیٹھے رہیے. السلام علیکم بشیر حیات صاحب. آپ کا پلندہ کہاں ہے سوالات کا؟ یہ سوال ہے. ہاں ہوتا ہے، لازمہ ہوتا ہے. پچھلی دفعہ آپ نے اردو کس سے لکھوائی تھی؟ جی پچھلی دفعہ آپ نے اردو کس سے لکھوائی تھی؟ وہ اردو لکھی تو میں نے تھی، لیکن وہ بس پڑھی کسی اور نے تھی؟ اپنا لکھا آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. جی ابھی پڑھا اپنے جائے گا. ہاتھ سے لکھا تھا آپ نے؟ ابھی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. آج میں ایک ہی سوال کروں گا. جزاک اللہ، بہت آپ کا شکریہ. آگے آ جائیں، آگے آؤ. ہاں جی. یا جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو دیا ہے، کیا وہ اس کی بنا پر ان سے حسد کرتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو بھی کتاب اور حکمت دی تھی، اور نیز ہم نے ان کو بڑی حکومت دی تھی. حضور اس سورۃ النساء ہے یہ. حضور سورہ اس النساء کی کون سی آیت کا ترجمہ آپ نے پیش فرمایا ہے؟ یہ کہنا بھول گئے ہیں. سورۃ النساء ہے بس. کون سی آیت کا ترجمہ یہ آپ نے پیش کیا ہے؟ ترجمہ تو ابھی سورہ النساء لکھا ہے بس. خود لکھا ہے آپ نے؟ ابھی یہ اس کے بعد میں پتہ نہیں کون سی ہے آیت. یہ لکھا کس نے ہے؟ لکھا میں نے ہے، سورۃ النساء میں سے لکھا ہے. اچھا بتائیں. وہ نکلے. میں اصل آیت کے الفاظ پڑھ دوں کیونکہ دراصل پہلے عربی الفاظ ہوں پھر ساتھ ترجمہ ہو. جی یہ حوالہ تو ہو کم سے کم. جی. کہاں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا ابراہیم الکتاب والحکمت
وآتینہم ملکا عظیما. کہتے ہیں کیا یہ لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ کہ جو اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. یہ مراد ہے. حضرت ابراہیم کا. نہیں حضرت ابراہیم ہے. پہلے ابراہیم کا ذکر چل رہا ہے, بعد میں آئے گا. پہلا عمومی مضمون ہے کہ کیا یہ لوگ کفار مکہ وغیرہ وغیرہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل کتاب بھی مراد ہو سکتے ہیں, یہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو عطا فرمایا ہے. تو پھر سن لیں فقد آتینا ابراہیم الکتاب والحکمت کہ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو بھی تو کتاب دی تھی. آل ابراہیم کو بھی تو کتاب دی تھی. والحکمت اور حکمت عطا فرمائی تھی. وآتیناہم ملکا عظیما اور انہیں بہت بڑا عظیم ملک عطا فرمایا تھا. یہ ہے وہ آیت جس کا آپ نے ترجمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اب بتائیں سوال کیا ہے. حضور اس صورت میں حضرت ابراہیم کی اولاد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. جی آل ابراہیم. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم پر نئی شریعت اتاری گئی, کیا اس میں اس شریعت کی طرف اشارہ ہے یا اولاد ابراہیم کی طرف بھی کچھ صحیفے اترے جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے؟ اول تو آپ کا یہ کہنا کہ اولاد صرف مراد ہے درست نہیں ہے. آل ابراہیم اول طور پر آپ کی اولاد کے علاوہ ساری امت پر جو امت ابراہیمی ہے یا ملت ابراہیمی ہے اس پر اطلاق پاتا ہے. آل کا لفظ محض کسی کی خونی تعلق رکھنے والی پشتی صلبی اولاد سے نہیں ہوا کرتا, بلکہ وہ سارے جو روحانی رنگ میں اولاد کے مستحق کہلاتے ہیں ان سب کے لیے قرآن کریم کا محاورہ لفظ آل اطلاق پاتا ہے اور سب اس میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. بس اگر یہ ترجمہ آپ نے درست نہ کیا تو سارے درود جتنے بھی پڑھے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر اطلاق پا سکے جو آپ سے صلبی رشتہ نہیں رکھتی, اور پھر آپ کی حیثیت جو رحمت للعالمین کی ہے وہ حیثیت ہی مشکوک ہو جائے گی کہ یہ کیسا رحمت للعالمین آیا جس نے اپنے سارے فضل اور نعمتیں جو خدا نے عطا فرمائیں اپنی صلبی اولاد کے لیے مخصوص کر دیں, اور ساری دنیا جن کی طرف یہ رسول تھا اور رحمت کے طور پر رسول تھا ان کے لیے کچھ نہ چھوڑا. یہاں تک کہ دعائیں بھی وہ سکھائیں جن میں ساری دنیا تمام بنی نوع انسان سوائے ان سید زادوں کے جو حضور کی طرف منسوب ہوتے ہیں وہ استفادہ نہیں کر سکتے, کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچتا. یہ معنی ہے جو آپ سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں. میں لفظ آل کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو, اللہم صلی علی محمد ان سے بات شروع ہوتی ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں اب کہ لفظ آل کی تشریح اس دعا کے حوالے سے آپ سمجھیں جس میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اب سمجھیں بات. جی بس لفظ آل کا ترجمہ ہی آپ غلط سمجھ رہے ہیں, اس کو درست کریں پھر سوال کریں. اس کا مطلب خاندان نہیں, اس کا مطلب خاندان بھی نہیں. اس کا مطلب ہے روحانی طور پر آپ سے منسلک ہونے والے, اس رنگ میں منسلک ہونے والے کہ گویا وہ آپ باپ ہیں ان کے, گویا وہ آپ کی اولاد ہیں. انہی معنوں پر آیت خاتم النبیین بھی روشنی ڈالتی ہے. وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ تمہارے جیسے مردوں کے باپ تو نہیں ہیں
مگر نبیوں کے باپ ہیں، خاتم النبیین، کہ نبی آپ کے حضور اولاد کی طرح بیٹھتے ہیں دامن ادب طے کر کے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے مراد در حقیقت وہ آل ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی باپ تسلیم کرتی ہو اور ہر دوسرے رشتے کو اس سے ادنا دیکھتی ہو. اور سب سے بڑا رشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روحانی ابوت کا رشتہ رکھتی ہو. سمجھے ہیں؟ جی. یہ ہے آل. اس آل میں جسمانی آل بھی داخل ہو جاتی ہے اگر وہ روحانی طور پر وابستہ رہے. جہاں بھی روحانی طور پر وہ کٹ جائے وہ آل کے لفظ سے ہی خارج ہو جاتی ہے. جی. ٹھیک ہے؟ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی آج شامل ہیں. جب سارے آپ بھی شامل ہیں تو مجھے شامل ہیں. حد ہو گئی آپ کی. آپ تو ہو گئے، مسیح موعود علیہ السلام بے شک کہ آپ کو بھی شامل ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. سمائیے. یہ فائدہ ہے رشید صاحب اور ان کا کہ کھول دیتے ہیں بات ایک دفعہ پوری. کوئی ابہام نہیں رہنے دیتے باقی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور سورہ الدہر کی آیت نمبر 7 ہے. سورت الدہر. الدہر. جی. یوفونا بن نظرے و یخافونا یومن کانا شرہ مستطیرہ. مستطیرہ. وہ اپنی نظریں ادا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہوگی. حضور نظروں سے یہاں کیا مراد ہے؟ نظروں سے کیا مراد ہے؟ جو نیک نیتیں وہ خدا سے مانگتے ہیں کہ ہم یہ بھی نیکیاں کریں گے، توفیق ملے گی تو یہ نیکیاں بھی کریں گے. جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ بعض لوگ جب اولاد مانگتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں اولاد دے، تو پھر ہم اس اولاد کو تیرے حضور وقف کریں گے، یا کوئی اور بھی نیکی کی بات منسوخ کرتے ہیں. جب اولاد ہو جاتی ہے تو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. تو نظر مانگنا یہ مراد ہے کہ خدا سے ایک نیکی کی نیت کے ساتھ عہد باندھنا کہ اگر میری یہ مراد پوری ہو گئی تو میں یہ نیکیاں کروں گا. اگرچہ نیکیاں تو خدا کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اسی کو پہنچائیں گی. اللہ چونکہ اپنے بندوں کی خیر چاہتا ہے اس لیے اس حوالے کو بھی مان جاتا ہے کہ تم نے اگر نیک بننا ہے واقعتاً تو چلو میں یہ احسان بھی تم پہ کر دیتا ہوں، تم نیک ہی بنو گے نا. تو یہ ہیں یوفون بالنذر. وہ خدا سے جو نظریں مانگتے ہیں ان کو پھر پورا بھی کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچائے جائیں گے، شر سے بچائے جائیں گے جو مستطیرہ ہوگا. اصل میں مستطیرہ کا جو معنی تفسیر صغیر میں کیا گیا ہے وہ ایک لفظ کے اندر لفظاً اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا، مگر مفہوم اس کا یہی بنتا ہے. سطر کہتے ہیں جو لکھی جائے یا ایک صف میں کھڑے ہو جائیں ان کو کہتے ہیں سطر. چونکہ عام طور پر لکھا جاتا ہے ایک قطار کے اندر، اس لیے اس کو بھی سطر کہا جاتا ہے. تو مستطیرہ کا مطلب ہے وہ جگہ جگہ کندہ ہو چکی ہے برائی، وہ سارے عالم پر یا صحیفہ عالم پر لکھی گئی ہو. ایسی برائی کے شر سے وہ پناہ مانگتے ہیں. اور اس شر سے بچنے کا طریقہ بھی اسی آیت میں بیان فرما دیا گیا کہ تم اپنی نیک نیتوں کو جو خدا سے مانتے پورا کیا کرو. اگر پورا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے شر سے محفوظ رکھے گا جو کل عالم پر پھیل گیا ہو. ٹھیک ہے. اب ایک پیچھے سے اٹھ رہے ہیں ہمارے سیفی صاحب کے بھائی، بار بار تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. جی حضور، میرا سوال درود شریف کے بارے میں ہے. جی. درود شریف میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی آل کے بارے میں دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ایسے فضل اور برکات نازل فرما جیسے تو نے فضل اور برکات نازل فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر.
یہ دعا ہم گزشتہ 1400 سال ایسے ہے لفظ یا کچھ اور ہے ترجمہ؟ جی سر، ایسے فضل اور برکات نازل نہیں، فرما. ایسے کا ترجمہ تو نہیں ہے درست. جی ضرور. کما فرمایا ہے، جس طرح جس طرح تو نے ان پر فضل فرمائے ان پر بھی فضل فرما، جی مگر جیسے فضل فرمائے یہ نہیں ہے. یہ نہیں. اچھا. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ فضل ہوئے ہیں. ہاں جی، یہی میرا. ہاں، اور میں سب اسی لیے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. یہ اس میں. اور دوسری جگہ فرمایا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جی کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو اسی طرح مبعوث فرمایا ہے جیسے موسیٰ کو بھی پہلے مبعوث فرمایا تھا، جی مگر اسی طرح کے معنی ہم مرتبہ کے معنوں میں نہیں ہے، جی ضرور. ویسے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا رہتا ہے جیسے موسیٰ کو ان معنوں میں مبعوث فرمایا تھا، اگرچہ وہ مرتبے میں کم ہے. ہاں جی، یہی. مگر کما کا لفظ مرتبے کی برابری کے لیے نہیں آتا، جی ضرور. بلکہ واقعہ کی عمومی مشابہت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. بڑی شکریہ. ہاں جی، تشریف لائیے. آپ کی رپورٹ نہیں آئی بڑی دیر سے، کیا بات ہے؟ پچھلے کچھ عرصے سے رپورٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے الحمدللہ. اچھا، آگے چلیں. السلام علیکم. آگے آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور، آپ نے درس کے دوران شان نزول کا کافی مرتبہ ذکر کیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض مفسرین اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت وہی ہے جو میں کھول چکا ہوں پہلے. میں نے آپ کو بتایا کہ شان نزول کا سلسلہ دراصل علامہ واحدی سے شروع ہوا ہے. یعنی اس سے پہلے شان نزول کے بیان کا ذکر تو ملتا ہے مختلف احادیث میں، مگر کسی نے اس موضوع کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ اس پر کوئی مبسوط کتاب لکھے. چنانچہ علامہ واحدی نے جب شان نزول کے حوالے سے ہر آیت کی جستجو کی کہ اس کی نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، تو اس شوق میں کہ کچھ وجہ مل جائے ہر ایرا غیرہ کی روایت بھی اکٹھی کر لی. سند کے اعتبار سے کمزور ہو، معنوں کے لحاظ سے کمزور ہو، وہ اس لیے اکٹھی کر لی کہ کتاب میں کچھ تو ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ ہر آیت کی شان نزول سے متعلق کچھ معلوم ہو جائے. اور شان نزول کا ایک پہلو وہ ہے جو قرآن خود بیان فرماتا ہے، اور میں نے یہ بات کھولی تھی کہ دراصل اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ قرآن کریم نے جس آیت کی شان نزول بیان فرما دی وہاں حکمت ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو سمجھنا ضروری تھا جو قرآن نے کھول دیا کہ کیوں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. باقی شان نزول کا قرآن کے دائمی مضامین سے کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ آیات مختلف وقتوں میں مختلف ترتیب سے نازل ہوئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو دائمی رہنے والا صحیفہ تھا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر اس ترتیب کو بدل دیا. اور جب ترتیب بدل گئی اور اس ترتیب کے اندر ایک تسلسل ہے معنوں کا، اور ایسی مربوط آیات ہیں کہ ہر آیت دوسرے سے تعلق رکھتی، دوسری تیسرے سے، اور پھر ہر صورت ایسے مضمون پر ختم ہوتی ہے کہ اگلی صورت اس مضمون کو وہاں سے اٹھاتی ہے، اور یہ تسلسل مسلسل جاری ہے. اب شان نزول کا جھگڑا اگر اب بیچ میں داخل کریں گے تو یہ ترتیب ساری بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ آیتیں اپنے ترتیب کو خود بیان کر رہی ہیں، اور شان نزول والا بیان کرنے والا آدمی کہ اگر یہ اس موقع پر فلاں جگہ ہوئی تھی، یہ اس موقع پر فلاں جگہ نازل ہوئی، تو اس کو پھر درج بھی وہیں ہونا چاہیے جس وقت نازل ہوئی، پھر وہیں اس کو درج بھی ہونا چاہیے. اس لیے وہ وقتی طور پر یہ ایک الہی مصلحت تھی کہ وہ کتاب جو دائمی تقاضوں کے پیش نظر نازل ہو رہی تھی، اگر کبھی وقت اس دوران کوئی سوال اٹھتا تھا تو وہاں اس کا جواب دے دیا جاتا تھا، اگرچہ اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے ساتھ کوئی اس کا معنوی تعلق لازماً نہیں تھا. اس لیے معنوی تعلق کے لحاظ سے وہ ترتیب بدل دی گئی. مثلا کسی زمانے میں ایک عورت نے شکوہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کہ میرے خامند نے قسم کھا لی ہے کہ میں گویا اس کی ماں ہوں یا اس کی بہن ہوں، اور اس طرح وہ روتی ہوئی شکایت کرتی ہوئی آئی کہ اب ہمارا کیا بنے گا. تو اس وقت آیات کا نزول ہوا ہے، اور یہ جو نزول ہے یہ خود اپنی حقیقت بتا رہا ہے. قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ایک عورت آئی ہے روتی ہوئی شکایت کرتی ہوئی، وہ یہ کہتی تھی، تو اس کا یہ جواب ہے. مگر یہ آیت اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھیں ان کے مان بعد نہیں رکھی ہوئی، بلکہ ایک الگ ترتیب کے لحاظ سے جو دائمی نوعیت کی ہے وہاں اس کا ذکر ملتا ہے. تو یہ ہے شان نزول ورسز یا بالمقابل ترتیب قرآنی. سمجھ گئے؟ شکریہ. جزاکم اللہ. فرمائیے مسعود صاحب. اب میرا خیال ہے آخری چند منٹ رہ گئے ہیں یا ابھی 5 منٹ ہیں اور؟ ہاں ہم لیٹ شروع ہو گئے. ہاں 5 منٹ ہم نے 10 منٹ سے لیٹ شروع کیا تھا نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہاں جی فرمائیے. اس طرح سے غلطی سے میں زیادہ وقت دے بیٹھا ہوں. تفسیر میں ڈر کے مارے جلدی رک گیا کیونکہ میں نے گھڑی پر نظر رکھی. یہ یاد نہیں رہا کہ ہم 10 منٹ تاخیر سے شروع، ہم نے 10 منٹ تاخیر سے شروع کیا ہے. کوئی بات نہیں، سوالات کو مل جائے گا موقع. فرمائیے. حضور میرا سوال اعتراض کے رنگ میں نہیں، ضرورت ہے یہ سمجھانے کی. ٹھیک ہے، جب نہیں ہے تو بے تکلفی سے کریں. کل حضور نے فرمایا، آگے آ جائیں. اور حضور نے کل درس میں فرمایا تھا کہ دوست نسخے جو ہیں سینہ بسینہ چلتے ہیں. کیا نسخے جو ہیں سینہ بسینہ چلتے ہیں، اور وہ اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے، مگر لیکن یہ جو دم والی بات ہے، سام کے دم والی، وہ سینہ بسینہ چلتی ہے اور عام آدمی کو وہ نہیں دی جاتی. کون کہتا ہے؟ غلط ہے یہ بات. غلط بات کہہ رہے ہیں آپ. سانپ کی جو دم والی بات ہے وہ سینہ بسینہ نہیں چلتی ان معنوں میں، بلکہ سب دنیا میں مشہور ہے. میرے خطبوں میں بھی ذکر آ چکا ہے، سوال جواب میں بھی آ چکا ہے. ان صاحب کا میں نام بھی بتا چکا ہوں جن سے دم ملتا ہے، جو چاہے جا کے لے لے. لیکن اور دم کا بھی بتا چکا ہوں، وہ سورہ فاتحہ کا دم ہے. تو اس بات کو سینہ بسینہ چلنے والی بات نہیں کہی جاتی، نہیں کہا جاتا. یہ بات ایک اور مضمون سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام خاص ایک شخص کو ایک صفت عطا کی، جو صفت آگے دوسروں میں از خود منتقل نہیں ہو سکتی. اب جو خصوصی انعام کسی کو ملے وہ اس کا حصہ ہو جاتا ہے. یہ بالکل اور چیز ہے. وہ بے شک بتائے، اس نے بتا بھی دیا، اس نے تو نہیں کچھ چھپایا. یہی میں سمجھنا چاہتا تھا. ہاں میں یہی سمجھا رہا ہوں. اس نے بتا دیا سب کو کہ سورہ فاتحہ کا دم ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر اس کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ ایک خصوصی فضل نازل فرمایا تھا. وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا جہاں بہت زہریلے سانپ ملتے تھے اور آئے دن لوگ سانپوں سے ڈسے جاتے تھے. تو اس نے یہ دعائیں کی. فقیر آدمی تھا کہ اے اللہ مجھے 2 نسخہ سمجھا دے. تو اس کو یہ نسخہ عطا ہوا اور یہ بطور خاص اس کو عطا ہوا. سوال یہ ہے کہ اس کو عام کیوں نہ کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا مضمون جس شفا سے تعلق رکھتا ہے، یا سورہ فاتحہ کا مضمون، وہ در حقیقت روحانی شفا ہے. اور کبھی کبھی جسمانی شفا کا مظہر بھی بن جاتی ہے سورہ فاتحہ. لیکن اس کو ایسی سائنس نہیں بنایا جا سکتا کہ جیسے حکیم بیاض لکھتے ہیں کہ یہ آیت فلاں چیز کے لیے ہے، یہ آیت فلاں چیز کے لیے ہے. اگر وہ ایسا عمومی ہوتا حکم تو پھر سانپ کا نسخہ فلاں آیت سے ملے گا، اور نزلے کا نسخہ فلاں آیت سے، اور ٹائیفائڈ کا نسخہ فلاں آیت سے. یہ واقعتاً ہو چکا ہے، اور کئی لکھنے والوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں آیات قرآنی کے حوالے سے مختلف امراض کا علاج بتایا گیا ہے. اور وہ علاج ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں کہیں کوئی ہسپتال نہیں کھولا گیا، کیونکہ محض خوش فہمیاں ہیں.
یا بعض دعاؤں کے پورا ہونے کو آیت کی ایسی تاثیر بیان کر دیا گیا جو مستقل اس میں اسی طرح موجود ہے. اگر یہ ہوتا تو پھر نئے قسم کے ہسپتال کھلتے، اس میں مولوی مقرر ہوتے جو آیتیں پڑھ پڑھ کے علاج کرتے. سمجھ گئے؟ جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، السلام علیکم. I think we have already taken about 4 minutes more than. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.